200 روپے کی ہے اور اس کی اور 200 روپے دہاڑی والا مجھے آج دلا دیں آدمی. بہت ہیں. میں 100 روپے بھی نہیں مل رہے لوگوں کو. یقین سب کو روزگار مل رہا ہے اس ملک میں. نہیں سارے اس وقت بہت بڑی تنگ ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ مزید تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. نہیں آپ کیسے آپ دیکھیے ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو خود مختار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے. تیسری طرف ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے امداد بھی نہیں مانگنی چاہیے. کہتے ہیں ہم باغیرت قوم ہیں, ہم اپنے کھڑا ہونا چاہیے. جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک تدبیر کی جا رہی ہے تو کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ کھڑے ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں یعنی جاگیردار کو اس ملک میں ٹیکس نہیں دینا چاہیے, سرمایہ دار کو اس ملک میں ٹیکس نہیں دینا چاہیے, سیاستدانوں کو پورا ٹیکس نہیں دینا چاہیے, بزنس مینوں کو ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دینا چاہیے, اور اس کے بعد عام غریب آدمی کے اوپر ہم جی ایس ٹی لگا کے پہ کھڑا کر دیں گے. کیسے کھڑا کر دیں گے مجھے بتائیے. دیکھیے جی جب تک آپ سب کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر جاگیردار کو لے کے آئیں, بالکل وہ بھی آئے گا. کب آئے گا؟ اس کو بھی آنا ہے. پچھلے 62 سال یہ بات سن رہے ہیں, آج تک نہیں آیا وہ. لیکن آپ کو پتا ہے اس جی ایس ٹی کے تحت جو ایگریکلچرل ان پٹ تھی نا اس پہ بھی اب ٹیکس لگے گا. ان پٹ پہ جو غریب آدمی خریدے گا نا اس پہ لگے گا ڈائریکٹ ٹیکس. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک بات مجھے بتائیے, میں دال خریدوں گا تو اس پہ ٹیکس لگ جائے گا, وہ دال بیچے گا اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. آپ کی دکان ہے, آپ سے آ کے صابن لی ہے, اس پہ جی ایس ٹی سمیت میں لے رہی ہوں نا, تو کنزیومر تو ہمیشہ سے مجھے دینا پڑ رہا ہے میڈم, مجھے دینا پڑ رہا ہے. دال اگائی ہے جو دکاندار ہے, دکاندار کا تو اس میں کوئی شرکت ہی نہیں ہوتی تھی. دیکھیے المیہ اس ملک میں یہ تھا کہ ہمارے ٹیکسیشن سسٹم میں مینوفیکچر امپورٹر تو, لیکن جو مارکیٹر ہے, جو ڈیلر ہے, جو ریٹیلر ہے, جو ہول سیلر ہے, جو شاپ کیپر ہے, وہ تو ٹیکس نیٹ میں آتا نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ٹیکس میں نہیں آنا چاہیے اور اس کا ان 15% میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہونا چاہیے؟ وائی از اٹ سو کہ چونکہ میں خرید رہی ہوں تو مجھے دینا پڑے گا, وہ تو مجھے دینا پڑے گا نا جی, مجھے دینا پڑے گا. نہ دکان پر پڑے گا, ریٹیلر کیوں نہیں دے, نہ اس کو پڑے گا جو اگا رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں ریٹیلر کیوں نہیں دے, ہول سیلر کیوں نہ دے, اس کا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. وہ کیوں ٹیکس میں نہیں آتا ہے؟ آپ دینا تو جو خرید رہا ہے اس نے, آپ نے کہا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو یہ اس سے کھڑی نہیں ہوگی, اور بہت کچھ کرنا ہے اپنے پاؤں کو کے لیے. دنیا میں کوئی بھی نظام جو ہے نظام مملکت, ایک منٹ, دنیا میں کوئی بھی نظام مملکت ایک محصولاتی نظام کے بغیر نہیں. جن ممالک میں ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, سسٹم چلتا ہے, وہاں آپ دیکھ لیجئے ترقیاتی کام کتنے ہوتے ہیں, وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بہترین انفراسٹرکچر ہوتا ہے. یہ وہ قومیں ہیں جو کہ بینکوں کے پاس نہیں جا رہی ہوتی. آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں سے 600 ارب روپے کا ہمارے پاس خسارہ ہوتا ہے, جس کو ہمیں لیکیج ہماری آمدنی نہیں ہے. لیکیج ٹیکس لے رہی ہے. رحمان ملک صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, آج جی ایس ٹی پہ ہیں, خود انہوں نے 64 روپے ٹیکس دیا, 4 روپیز. دیکھیے آئی جسٹ کین ناٹ سے اینی اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے 64 روپے دیا, 64,000. رحمان ملک صاحب کے کوٹ نیلام کر دیں نا, صرف ان کے کوٹ نیلام کر دیں, آپ ان کی ٹائیاں نیلام کر دیں, یقین کریں کو 8-10 لاکھ روپے آپ کو اس سے مل جائیں گے. تو پھر 8-10 لاکھ تو ایک دفعہ ملیں گے نا. مجھے اپنے وزیر خزانہ صاحب کا دیکھیے کتنا ٹیکس دیا. مجھے ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جو کہ دیرپا ہو, پائیدار ہو, چلتا رہے. دیکھیے آپ عام آدمی کے اوپر, فوزیہ وہاں صاحبہ, عام آدمی کے اوپر ٹیکس لگا کے آپ دیرپا سسٹم نہیں بنا کہ جب تک آپ ایلیٹ کلاس, رولنگ کلاس, ان لوگوں کے پاس جن کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, اقتدار ہے, جو سیاست میں ہے, جو حکومت پہ آ جاتے ہیں, جب تک آپ ان لوگوں سے یہ سسٹم پائیدار نہیں ہو سکے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس, ایک منٹ, ایلیٹ کلاس جو وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہے؟ ہاں جی بتائیے کون کون لوگ ٹیکس نہیں دے رہے؟ یہ کیپٹل گینز ٹیکس سے کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ گینز ٹیکس پہلی دفعہ لگایا گیا ہے ویلدی, ہیلدی, ایلیٹ پیپل پہ. اس سے پہلے کبھی بھی اس سال لگا ہے. اس لیے کہ ہم
ہماری منزل ہے ملک کو معاشی خود انحصار کے جانے کی، اور ہماری منزل ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب پولٹری فیڈ کے اوپر جی ایس ٹی لگے گا، 8 جی ایس ٹی لگے گا، تو پولٹری فیڈ میں اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ تقریباً 250 لے کے 300 روپے پر 50 فوری طور پہ ہو جائے گا، وہ جو آگے پاس آن نہیں کر سکیں گے، اور جو ہمارا 28,000 یا 29,000 فارمر ہے وہ امیڈیٹلی اس کو افیکٹ ہوگا اور اس کے گے، اور پھر وہ اپنے فارم کلوز کرے گا۔ ہیوی لاسز ہوں گے میڈم، جب آپ آگے ریٹ نہیں بڑھا سکتے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کب تک ایگزمپشنز کی ایکچولی ان سب لوگوں نے ایگزمپشنز لیے ہوئے ہیں، they want to continue with exemption, they don't want to pay taxes, that's the problem۔ اسے ڈائریکٹ ٹیکس لینا، ڈائریکٹر تو سب دے رہے ہیں نا جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک قانون ہے آلریڈی، آپ ڈائریکٹ ٹیکس تو لینے کی اچھا جی، معاف کیجیے گا، ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز اس ملک میں صرف 18 لاکھ ہیں، کیوں 18 لاکھ، اسی لیے تو کوشش کی جا رہی ہے۔ کس طرح کریں گے آپ اکانومی کو؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کاروباری آدمی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جب تک آپ اپنی معیشت کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ پھر نیب بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کو کن کی آمدنی کتنی ہے۔ آلریڈی ڈاکومنٹڈ اکانومی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس ملک میں صرف 18 لاکھ ہیں؟ ان کو لینا، ان سے ٹیکس لینا، انکم ٹیکس تو لیں۔ آپ مجھے بتائیے کتنی گاڑیاں روز ہر سال یہاں پر بکتی ہیں؟ کسی نے کبھی بیٹھ کے حساب آپ لیں نا ان سے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات بھول گئی ہیں آپ، ایک بات بھول گئی ہیں 293% تھا۔ آپ ایک بات بھول گئی ہیں کہ آپ کا تعلق گورنمنٹ ہے، حکومت کے کام ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، لوگوں سے ٹیکس لینا، ان سے وصول کریں۔ میرا کام نہیں ہے، جھگڑا صاحب کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کا کام ہے۔ بریک لے لوں، ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں بھی پولٹری کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن ہے یا نہیں؟ جہاں تک میرا نالج ہے جی، وہ وہاں پہ پولٹری پروڈکٹس اور پولٹری فیڈ پہ ٹیکس نہیں ہے۔ مثلا کس ملک میں؟ افغانستان، انڈیا میں لے لیں، بنگلہ دیش میں لے لیں، جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارا کمپٹیشن ہونا ہے۔ یورپ کی طرف، یورپ میں، یو کے میں بنگلہ دیش کوئی ایگزامپل نہیں ہے، اور یو کے میں بھی نہیں ہے، یو کے میں بھی نہیں ہے، اور ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے۔ ایگزمپٹڈ اس لیے ایگزمپٹڈ، اس کی ریزن ہے نا ایگزمپشن کیوں ہے، ورنہ تو سارے ٹیکس تو دینے چاہیے نا سب کو، صرف کہ کامن جو فوڈ سیکیورٹی وہ سستے داموں ملتی رہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں، مطلب اور لوگوں کو مہنگی کھلائیں، تو پھر اس سے 15 سے آپ 30% بھی لگا سکتے ہیں۔ تو وہ پیکجڈ ملک جو ہے وہ بھی ایگزامپشن انہوں نے لی ہوئی ہے، ایگزمپٹڈ ہے۔ وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں ایگزامپشن دو۔ باہر تو دودھ پہ ایگزمپشن ہے، نہیں، یہاں جو کھلا دودھ ملتا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس پہ کوئی ٹیکس۔ دیکھو نا، یہ بھی تو پیرٹی ہے نا جی، آپ کھلے پہ جو ہے اس نہیں لے رہے، جو ڈبے میں اچھا دے رہے کہہ رہے ایگزامپشن دو، باقیوں پہ کہہ رہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ فوڈ پہ بالکل آپ ایگزامپشن دیں، فوڈ پہ آپ سب کو ایگزامپشن دیں، میڈیسن پہ ایگزامپشن دیں، اور باقی جو ایگزمپٹڈ آئٹم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ طے کریں کہ دیکھیں نا، ملیشیا نے لگایا سیل ٹیکس، انہوں نے 4% سے شروع کیا، اب آپ اس کو تھوڑے جو آپ کے ضروری چیزیں ہیں آئٹم، اس کو سلیب تھوڑا یہ بات درست کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ہاں ٹیکس کا ریشیو کم ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جس دن ہمارا ٹیکس نیٹ وائڈن ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی جو سلیب ہے 15% پہ آئے گا، اور جتنا وائڈ ہوگا تو اتنے میں تو آپ کی حکومت یہ اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ یہ جب جی ایس ٹی لگ جائے گا تو ہماری اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے فی الفور تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بوم کرے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈاکیومنٹیشن ہوگی، نمبر 1، نمبر 2، اس سے آمدنی جو بتائی جاتی ہے دیٹ از بٹوین 40 to 60 بلین، اس سے بڑھ جائے، لیکن یہ ہے ہمارے باہر کے قرضے کم ہو جائیں گے؟ نہیں، لیکن ہوگا یہ کہ دس از جسٹ دا بگننگ۔ جب سال کے بعد جب یہ آئے گا، جب ان کی حکومت غالباً جب آئے گی تو یہ غالباً 500 سے 600 ارب روپے کا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو جو دیر پا ہو، جو پائیدار ہو، جو سسٹینیبل ہو، اور پھر وہ چلتا رہے، یہ کسی شخصیت کا محتاج نہ ہو۔ تو آپ کو ٹھیک ہے جھگڑا صاحب، آپ کو کیا پرابلم ہے پھر اس میں؟ ہمیں پرابلم اس وقت اپنی نہیں ہے، ہم ایک عام پاکستانی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے کیا پرابلمز ہیں۔ آلریڈی
اس کے پرابلم میں کتنا اضافہ ہوگا اس ٹیکسیشن سے. ڈائریکٹ ٹیکس دیکھیں